الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يركب كما يركب البعير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ یوم جو ہے ہم نے نماز کے طریقہ میں رکوع تک جو ہے وہ نماز کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ رکوع سے آگے جو ہے اب سجدہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ سجدے میں چلا جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد، جب تم میں سے سجدہ کرے، احدکم، کوئی ایک، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو وہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھے، وَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِهِ، یعنی اپنے گھٹنے جو ہے وہ ہاتھوں سے پہلے زمین پر نہ رکھے۔ سجدے جاتے ہوئے پہلے آپ کے ہاتھ لگیں اور پھر آپ کے گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگیں۔ اب سجدہ جو ہے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ 7 جوڑ جو ہیں، 7 ہڈیاں جو ہیں، جب تک وہ زمین پر نہ لگیں آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیاں جو ہیں جب تک زمین پر نہ لگیں اس وقت تک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ 7 ہڈیاں یا 7 جوڑ کہہ لیں، 2 آپ کے پاؤں ہیں، 2 آپ کے گھٹنے، 4، اور 2 آپ کے ہاتھ، 6، اور ناک اور ماتھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنفِهِ، یعنی چہرہ، آپ کا ماتھا جو ہے وہ اور ناک ایک گنا جائے گا جب تک یہ 7 اعضاء جسم کے زمین پر نہ لگیں۔ چہرہ کہہ لیں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ 7 چیزیں زمین کے ساتھ لگیں گی تو آپ جو ہے اس وقت سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اور سجدے میں جو پاؤں ہیں وہ کس حالت میں رکھنے ہیں؟ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ایسے موڑ کر کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ سیدھی رہیں، جس قدر ممکن ہو آپ اپنی انگلیوں کو موڑیں، اور آپ کے پاؤں پیچھے سے بالکل ملے ہونے چاہیے، ایڑیاں جو ہیں وہ ملی ہونی چاہیے۔ پاؤں زمین پر لگنے ہیں، انگلیاں قبلہ رخ ہونی ہے، ایڑیاں ملی ہوں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور منہ یعنی ناک اور ماتھا جو ہے، یہ 7 اعضاء اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے تو سنت کے مطابق جو ہے وہ سجدہ ہوگا۔ اب سجدے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دونوں بازو جو ہیں وہ بغلوں سے دور رکھا کرتے، جب سجدہ کرتے اس طرح ہاتھ رکھ کے تو یہ جو آپ کی کوہنیاں ہیں نہ زمین کے ساتھ لگے نہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگے، اور اتنی بھی زیادہ باہر کو نہیں نکالنی کہ ساتھ والا نمازی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی کوہنیاں جو ہیں وہ اس حالت میں ہوتی کہ نہ وہ آپ کے پیٹ کو ٹچ کرتی اور نہ ہی وہ زمین کو لگتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو جانوروں کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ۔ عموماً بچے
یا ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ بالکل نیچے ہو کر سجدہ کرتی ہیں، جو خلاف شریعت اور خلاف سنت ہے کہ دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر بچھا لیے جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ خاص کر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود، اپنے سجدوں میں اعتدال پیدا کرو، ولا يبسط احدكم ذراعيه انباسط القلب، کہ جس طرح کتا اپنی دونوں بازو جب بیٹھتا ہے تو نیچے لگا لیتا ہے، اس طریقے کے ساتھ سجدے میں جو ہے اپنے بازو جو ہیں وہ آپ نے زمین پر نہیں بچھانے۔ جب آپ اس حالت میں سجدہ کریں گے، آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، ایڑیاں ملی ہوں، جسم کے ساتھ اعضاء جو ہیں وہ زمین پر لگے، آپ کے جو کوہنیاں ہیں آپ بغلوں کے ساتھ فاصلہ ہو، نہ آپ کے پیٹ کو لگے نہ زمین پر لگے، نہ ہی کتے کی طرح اپنی جو کلائیاں ہیں اپنے بازو جو ہیں ان کو پھیلا کر سجدہ کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہ سنت کے مطابق سجدہ ہوگا۔ دعائیں وہی ہیں جو ہم رکوع میں پڑھی تھی، سبحان ربی العظیم تھی، یہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ ہے، باقی دعائیں ویسے ہی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کس قدر بیٹھنا ہے اور کیا دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی دعا بھی پڑھنی ہے، تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سجدوں کے درمیان، جس کو جلسہ بھی کہا جاتا ہے، جب بیٹھتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ ایک حدیث کے اندر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اور رب اغفر لی 3 مرتبہ، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ دعا پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اسی طریقہ سے اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب اٹھنا ہے تو کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد اٹھنے سے پہلے بیٹھتے، جس کو جلسہ استراحت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرنے والا اس وقت تک بیٹھے کہ جب تک اس کے اعضاء جو ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر نہ آ جائے، یعنی سجدے سے پہلے جس حالت میں تھے اسی حالت میں آپ کے اعضاء واپس نہ آ جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہم سجدہ کرتے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتے ہیں تو یہ خلاف شریعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، بڑے آسان الفاظ ہیں، ثم پھر ارفع بلند ہونا، حتی یہاں تک کہ تطمئن جب مطمئن ہو جائے، جالسا بیٹھنے والا، یعنی آپ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد جو ہے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ جو ہے 2 سجدوں کے درمیان یا 2 سجدوں کے بعد جو ہے اپنی ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم سجدے میں اپنے پاؤں کو سیدھا رکھتے ہیں ویسے ہی اس طریقے سے جو ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے، یعنی پاؤں جو ہے آپ کے پیچھے سے کھڑے ہیں، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے ثم يرفع رأسه ويسني رجله اليسرى فيقعد عليه، اپنے بائیں پاؤں کو لپیٹ لیتے، سیدھا کر لیتے
اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے، جس طرح اس وقت میں بیٹھا ہوں، یہ پاؤں کھڑا ہے، دوسرا پاؤں اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور یہ پاؤں کھڑا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے 2 زانے ہو کر بیٹھنا، یعنی ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں آپ رکھتے ہیں تو اس پر بھی جلسے میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ لپیٹ کر موڑ کر دایاں پاؤں کھڑا کر کے جو ہے آپ اس طرح بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھتے، سجدے سے جب اٹھنے لگتے تو کیسے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَإِعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کر کے اٹھتے تو بیٹھ جاتے، زمین پر ٹیک لگا کر پھر اٹھتے، یعنی ایک تو اس طرح کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا زمین پر رکھیں گے اور پھر آپ سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے کہ اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے، جس طرح یہ مکہ بنایا جاتا ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے ایسے رکھ کر، دونوں طریقوں کے ساتھ جو ہے ہاتھوں کو فولڈ کر لیں یا سیدھا رکھ کر پھر کھڑے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر بیٹھتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 سجدے مکمل کر لیتے تو اتنا بیٹھتے کہ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم سوچتے کہ شاید رسول اللہ بھول گئے ہیں۔ ایک رکعت پڑھی، پہلا سجدہ کیا، بیٹھے دعا پڑھی، دوسرا سجدہ کیا، اٹھ گئے، پھر بیٹھے، اور اتنا لمبا بیٹھتے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آٹا گوندنے والی آٹا گوند کے، یعنی آپ اس طرح کر کے جو ہے اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر دوسری رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اگلی رکعت جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ پھر تشہد کی کیفیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، یعنی جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھتے، پہلی تشہد 2 رکعت کے بعد ٹھیک اسی طرح بایاں پاؤں لٹا کے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے جو ہے آپ نے تشہد پر بیٹھنا ہے۔ جب آپ نے مکمل یعنی آخری تشہد، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تشہد یعنی 2 رکعت کے بعد جو تشہد بیٹھتے تو کتنا وقت بیٹھتے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر ایک شخص گرم پتھر پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی اتنا کم وقت بیٹھتے کہ صرف آپ التحیات جو ہے وہ مکمل پڑھتے۔ تو جب دوسری بڑی تشہد جس میں ہم درود ابراہیمی جو آخری تشہد ہے وہ بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے کر کے تھوڑا سا باہر نکال لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، اور یہ ہاتھ جو بایاں ہاتھ ہے اپنے گھٹنے پر، اور دایاں ہاتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کا حلقہ بناتے شہادت والی انگلی کے ساتھ والا، اس طرح حلقہ بناتے، یا 53 کی گرہ بناتے۔ عرب جو لوگ تھے وہ اپنی انگلیوں پر کئی ہزار کی گنتی جو ہے وہ مکمل کر لیتے تھے۔ 10 گنتے، 10 20 30 40 50، ایک انگلی پر 50 آ گئے، 53، 1 2 3، ٹھیک ہے، اور جب یہ 53 کی گرہ بن جائے گی، یہ 3 انگلیاں فولڈ ہوگی، اور یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے شہادت کی انگلی یہ آخر پر، اس طرح جو ہے وہ تشہد کے اندر 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہلکا بنا لے یا 53 کی گرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ 53 کی گرہ جو ہے ایسے بنا کر اپنے دوسرے دایاں گھٹنا جو ہے اس کے اوپر رکھنا ہے، پہلی تشہد کے اندر بھی اور دوسری تشہد کے اندر بھی۔ پہلی تشہد میں جو ہے ہم اس طرح بیٹھیں گے جس وقت میں بیٹھا ہوں اس طرح، اور دوسری تشہد میں جو ہے دائیں ٹانگ کے نیچے سے بایاں پاؤں نکال کر جب آپ یہ ایسے رکھیں گے، دوسرا ہاتھ اس طرح ہلکا بنا کر یا اس طرح رکھیں گے، تو یہ مسنون طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کا بن جائے گا۔ پھر تشہد کی دعا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل دعا ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل پڑھیں گے،
اور تشدد کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔